समझता हूँ यही है। और अशरफ गनी या अफगान हुकूमतें जो भी ये इसी तरह का दोगलापन दिखाते रहे हैं। जब भी कोई लीडर हमारा वहां पे गया है, बातचीत हुई और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स जो बयानात आए, वो यूं ही लगता है कि मामला बिल्कुल आपस में तय हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अब आपका एक मैकेनिज्म मौजूद है, उसके मुताबिक आप चलेंगे। मैकेनिज्म जो है ये कई दफा मसलन बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर कई दफा ये मैकेनिज्म तय हुआ, लेकिन वो नहीं हो सका। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मुआहदा इनको एक दफा ऑफर किया था, उस पर बातचीत हुई, बिल्कुल तैयार था, सिग्नेचर से एक दिन पहले इन्होंने कहा जी हमने नहीं करना। तो वो मुझे इंडिया की वजह से हाँ, अमर साले जो है ये वो था उस वक्त इनका इंटेलिजेंस का, उसने कर दिया इनकार। और फिर हनीफ अतमार जो है वो गालिबन इस पर कुछ बातचीत करता रहा, लेकिन दस्तखत ना हो सके। बात यह है कि जितनी दफा भी मुआहदे ऑफर किए, जितनी दफा मैकेनिज्म बनाए, उन पे अमल नहीं हुआ, क्योंकि ये आपको वक्त पे टरखा देते हैं, अच्छे बयानात वगैरह करके आपको घर से चला दिया, जब आप वापस पहुंचे फिर वही राग अलापना शुरू कर देते। असल किस्सा क्या है कि अमेरिकन ने जब फरवरी लास्ट ईयर जब ये एग्रीमेंट साइन किया था दोहा में, तो पहले दिन से ही अशरफ गनी की नीयत खराब थी। अशरफ गनी ने डिलेइंग टैक्टिक्स भी यूज किए, अशरफ गनी ने गलत स्टेटमेंट भी दी जिनसे कि उस माहदे के बारे में भी शकूक व शुबहात पैदा होने शुरू हुए। पहले दिन से अशरफ गनी के ज़हन में यही था कि अगर तालिबान के साथ कोई माहदा तय पा जाता है और यहाँ पे अगर कोई ऐसी ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाती है जो तालिबान को भी कबूल हो, तो फिर अशरफ गनी के लिए वहां जगह नहीं है। अशरफ गनी अपनी सदारत खो बैठता है, क्योंकि तालिबान को कभी भी अशरफ गनी कबूल नहीं होगा। वो पहले दिन से कहते रहे कि ये अमेरिकन इंस्टॉल्ड आदमी है, हमें ये नहीं चाहिए। तो नतीजा ये कि अशरफ गनी को तो अपना बिल्कुल एक इख्तिताम नजर आ रहा है, जिसके लिए वो लाजमन फ्रस्ट्रेटेड भी है, परेशानी भी है। अब वो ये समझता है कि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, जो कुछ अमेरिकन कहते रहे, पाकिस्तान किसी न किसी तरह तालिबान को बिठाता रहा, सामने ले आते रहे। लिहाजा ये क्यों नहीं होता कि पाकिस्तान अब तालिबान से ये कहे कि आप अशरफ गनी को मान लें। यानी वो सारा जो कुछ आपको कहता है, बिल आखिर जब आप उसके पास जाएंगे तो वो यही होगा कि जी जो कुछ मैं कह रहा हूं आप उसकी हमायत करें, ताकि अशरफ गनी वहां पे किसी न किसी तरह सदर बन के बैठा रहे और बाकी मामला फिर तालिबान के साथ जो कुछ चलाने हैं वो और इस तरह हों कि अशरफ गनी की पोजीशन को कोई चैलेंज ना करे। तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नहीं कि वहां पे कोई सोल्यूशन किसी को सजेस्ट कर सके या इम्पोज कर सके। दूसरा ये कि तालिबान ने अगर 20 साल जंग लड़ी है, इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो इसलिए तो नहीं दी कि पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के मफादात या पाकिस्तान के नैरेटिव जो है वो पूरे हो जाए। फिर ये है कि यहाँ पे तालिबान के लीडर्स जो है वो सारे मुल्कों में, कोई वक्त था जब नॉर्थ वजिस्तान से ऑपरेट करते थे तो उस वक्त आइसोलेटेड भी थे, लेकिन आज तो उनके तमाम ताकतों, जितने भी हमारे हमसाया मुल्क हैं या जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं अफगानिस्तान के साथ, सबका इन्फ्लुएंस है। बल्कि मैं समझता हूँ जो उनको बहुत खुल के इमदाद देते हैं, ईरान वगैरह, ईरान और रशिया वगैरह, उनसे उनका इन्फ्लुएंस हमसे कहीं ज्यादा है। जब वो चाहते हैं रशिया में, मॉस्को में कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, तालिबान ना उस पर कोई सवाल पूछते हैं ना कुछ, फौरन जमा हो जाते हैं सारे वहां। पाकिस्तान कर सकता है ये। तो मैं समझता हूं कि वो सिर्फ पाकिस्तान को एक बिल्कुल पुश करके कॉर्नर में लगाना चाहते हैं ताकि आप अशरफ गनी की हिमायत शुरू कर दें और तालिबान को राजी करें इस चीज पे, जो मुमकिन नहीं है। और ये मैं बड़े पूरे वसूख से, जो मैं आज दिन तक स्टडी कर चुका हूं, जब तक अशरफ गनी मौजूद है अफगानिस्तान में अमन आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। सबसे बड़ी रुकावट आज यही है, और इंडिया इसी का सहारा लेके पैसा भी इस पे लगा रहा है, इसको सपोर्ट भी कर रहा है। नतीजा ये कि इसको नजर आता है कि इसका एक पिलर मौजूद है भारत की शक्ल में और वो दंदना रहा है, और इसी की वजह से अफगानिस्तान में अमन आने के चांसेस कतई नहीं। अच्छा गुल साहब, अभी जिस तरह जनरल साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पुश करे, ये हमने बहुत दफा माजी में भी देखा और अब फिर यही नजर आ रहा है कि जिस किसी का भी कसूर है, जिस किसी की भी कोताहियां हैं, स्केप कोड जो है वो पाकिस्तान बनता है। आई गो बैक टू द इंटरव्यू, जब इनसे पूछा गया कि व्हाट कुड परसुएड द तालिबान टू ऑप्ट फॉर पीस आफ्टर ऑल, तो ये कहा गया कि in any case western diplomacy should stop coddling them. The Taliban are criminals, they kill innocent people as they did just a few days ago. Do not validate these criminals as shadow government. अब वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ नजर आ रही है। फिर साथ ही साथ और भी ये बात भी की कि करप्शन की बात जब हुई, दोबारा वो इसी पॉइंट पे दोबारा गए और उन्होंने कहा जी आप ये याद रखें
کہ جو وار لارڈز آپ نے ریلیز کیے ہیں 5000 میں سے 60 اس طرح کے ہیں جو ڈرگ ڈیلرز ہیں, تو اور مزید ابھی شاید 7000 کا ان سے کہا جا رہا ہے. تو ان کا ماننا یہ تھا کہ جو ان کی ناراضگی ہے وہ لگتا تھا کہ ویسٹرن پاور سے زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اس, بٹ بیکاز وی آر اے سافٹ ٹارگیٹ ساری اسکیپ گوٹنگ جو ہے وہ ہمارے پہ ہو جاتی ہے, سارا زور ہم پہ لگتا ہے. ڈو یو تھنک دیٹس آلسو این ایشو؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے کہ سافٹ ٹارگٹ پہ آپ پہلے کہتے ہیں جو آپ کے گھر کے قریب ہوتا ہے ہمسایہ, آپ اسی پہ پتھر پھینک سکتے ہیں کیونکہ آپ کی استطاعت ہوتی ہے. اس انٹرویو میں اصل میں اشرف غنی صاحب نے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ جو اس وقت کابل میں ہے اس کا اظہار کیا ہے, اس کو ایکسپوز کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ طالبان اور کرمنلز, یعنی وہ قاتل ہیں, لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں. دوسرے اس میں انہوں نے یہ الزام لگا کہ پاکستان باقاعدہ ایک منظم مہم پورا منظم سسٹم چلا رہا ہے طالبان کے لیے. تیسری جو سب سے بڑی خطرناک بات انہوں نے کی دی شپیگل کو اس انٹرویو میں کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے جو مس کوٹ کیا, یا کیونکہ ابھی تک ہمیں یہاں سے بھی جواب نہیں آیا, لیکن جو انہوں نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ اصل میں ہم تو بالکل کسی صورت نہیں چاہتے کہ طالبان کی امارات جو حکومت ہے وہ بحال ہو, لیکن نچلے لیول پہ لوگ ایسے ہمارے آپ سے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ برطانوی افواج کے سربراہ کی موجودگی میں اس قسم کی کوئی اگر بات ہوئی بھی ہے تو کیا آپ مطلب لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج میں خدا نہ خواستہ بڑی تفریح وہ ہے, ایک خلفشار ہے اور تقسیم موجود ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کی وہ یہ تھی کہ اگر پاکستان آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو اس پہ پابندیاں لگائیں. اب دیکھیں اس کا اندازہ ان کو نہیں ہے کہ اگر پاکستان پہ پابندیاں لگتی ہیں تو ان کے تو آدھے عوام, افغان عوام, جو کہ بہت بری بات ہے, وہ بھوک سے مر سکتے ہیں, اس لیے کہ پھر پاکستان سے تو پھر سپلائز بند ہو جائیں گے. ایران پہ پہلے ہی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں, تو پاکستان پہ اگر پابندیاں لگ گئیں تو افغانستان کا وہ حشر ہوگا جو نومبر 1999 میں طالبان کی حکومت پہ پہلی پابندیاں لگی تھیں. اس کے بعد افغانستان, ہم تو وہاں پہ آتے جاتے رہے, انتہائی برے حالات تھے. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایون جو بیرونی قوتیں بھی ہیں ان کو بھی پتہ ہے, وہ کافی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے ایک مسلسل ایک جنگ کا بیانیہ دے کے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنا کے اپنا دور اقتدار کو طویل طوالت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا, فروری 2020 میں معاہدہ ہوا, اب تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے, اور اشرف غنی صاحب اپنی جگہ پہ موجود ہیں. وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ صدر بھی رہیں, استنبول میں کانفرنس بھی ہو جائے, جبکہ طالبان نے 7000 لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. نمبر 1 وہ سارے نہیں ہوئے. نمبر 2 انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے رہنماؤں پہ آپ جو ٹریول بین لگا ہوا ہے وہ ہٹائیں, وہ ابھی تک نہیں ہٹایا. یعنی ہر دفعہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں, چین پاکستان آتے ہیں یا روس جاتے ہیں, تو باقاعدہ سیکیورٹی کونسل کے ایک ممبر کو اس کی اجازت دینی پڑتی ہے. تو طالبان کے لیے تو بات کوئی بھی قبول نہیں ہوئی ہے, ان کی بات تو ایسا نہیں مانی گئی, اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان ریموٹ کنٹرول کے ذریعے طالبان کو چلا سکتا ہے. حالانکہ یہ خود کا پشتون قبائل سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ ان قبائل کو آپ پیار محبت سے کوئی بات تو کروا سکتے ہیں, زبردستی آپ ان سے کوئی کام نہیں کروا. زبردستی تو کہتے ہیں اگر آپ نے مجھے مارنا ہے مار دیں. تو یہ بات ہے جو اشرف غنی بنیادی طور پہ خود ڈینائی کر رہے ہیں, ایک انکار کی کیفیت میں ہے. اور یہ بات شاید ابھی امریکنز کو اور جو برٹش جو سیاستدان ہیں فیصلے کریں ان کو میرا خیال اب سمجھ آئی ہوئی ہے. اچھا طارق خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ امپیڈمنٹ اگر یہاں پہ ہے, جس طرح ابھی کل صاحب نے بڑا ایک ڈیٹیلڈ ایک انالیسس دیا کہ جو ان کے مطالبات تھے وہ ایسے پورے ہوتے تو نظر نہیں آ رہے, اشرف غنی صاحب وہیں کے وہیں ہیں. اور پھر اگین یہ جو پاکستان کی اسکیپ گوٹنگ ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. انٹرویو کے سٹارٹ میں پوچھا کہ آپ امریکہ سے ناراض تو نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں, ناراضگی کوئی بات نہیں ہے, آئی ایم سم ون ہو لکس فارورڈ, میں تو آگے دیکھتا ہوں. لیکن یہاں پہ لگ رہا ہے کہ وہ فرسٹریشن جو ہے وہ رائج ہے, فرسٹریشن نظر آ رہی ہے, اور یہ ایک امپیڈمنٹ لگ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ ادراک اس چیز کا ہو گیا ہے کہ ہی از این امپیڈمنٹ ان دا پیس پروسیس؟ میری نظر میں ایک, اگر امریکہ کی بات کریں تو اس وقت امریکہ اور پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے بہت ہی ایک اچھی
ایک مفاہمت موجود ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہم افغان ٹی وی میں ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں ٹی وی چینلز میں، تو وہ اکثر تنقید کرتے ہیں کہ زلمی خلیجات پاکستان کیوں آتے ہیں. تو امریکیوں کو معلوم ہے کہ کہاں جانا چاہیے، اور صرف زلمی خلیجات کی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوا کہ 2 مہینے پہلے قطر کے اسپیشل انوائٹ بھی پاکستان آئے تھے، اور قطر میں طالبان کا دفتر ہے. لیکن اگر وہ یہاں آتے ہیں، اور بڑا حساس ایک موقع تھا کیونکہ ٹروپس کے حوالے سے جو فیصلہ ہونا تھا، ایک وہ دیگر بھی کچھ چیزیں تھیں. پھر ماسکو میں اگر کانفرنس ہوئی 4 مارچ میں، جو فرسٹ کانفرنس ہوئی یہ ایکسٹینڈڈ ہوئے گا جس کو کہتے ہیں، پلس پاکستان بھی شامل ہے، تو جو روسی نمائندہ خصوصی ہے ضمیر کابلوف، وہ صرف پاکستان کا دورہ کر، حالانکہ اس میں امریکہ بھی تھا، چین بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے اور روس خود ہے، لیکن وہ یہاں آئے. تو لہٰذا پاکستان کی ایک افغان پیس پروسیس کے حوالے سے ایک رول ہے، اس کو دنیا مانتی ہے، امریکہ بھی اس کو مانتی ہے. اور امریکہ میرے خیال میں اس لیے امریکہ کے تھوڑا سا ان کا گلا افغان لیڈرشپ سے ہے. آپ دیکھیں حمداللہ محب کی تو بات آ گئی ہے کہ ان کو امریکہ نے، لیکن زلمی خلیجات اس کے ڈاکٹر جیسے حمداللہ محب نے اس پہ الزام لگایا تھا، جی وائس رائے والا کہا تھا، پھر وہ کافی تھا. تو اور افغان گورنمنٹ کسی بھی جو 18 مہینے مذاکرات ہوئے کبھی بھی یہ خوش نہیں رہے. حالانکہ